اور اگر واقعی وہ اہل کتاب تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور اسے جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، تو وہ ضرور اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی رزق کھاتے۔ ان میں سے ایک گروہ میانہ روی پر ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہنچا دیجئے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے رب کی جانب سے نازل فرمایا گیا ہے، اور بالفرض اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم دین حق کی کسی بنیاد پر نہیں ہو جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو، اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل فرمایا گیا ہے، اور جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے رب کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے۔ یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں ضرور اضافہ کرے گا، تو آپ اس کافر قوم پر افسوس نہ کیجیے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصرانی، ان میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، تو جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم لے کر آیا جسے ان کے نفس پسند نہ کرتے تھے، تو انہوں نے بعض کو جھٹلایا اور بعض کو قتل یعنی شہید کیا، اور وہ سمجھ بیٹھے کہ ایسا کرنے سے کوئی عذاب نہ ہوگا، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ خود مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ معبود واحد اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئے جو وہ لوگ کہتے ہیں، تو یقیناً ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ آخر وہ اللہ کے حضور توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مسیح ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول ہیں، یقیناً ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے ہم کیسے ان کے لیے آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کے سوا اس کو پوجتے ہو جو تمہارے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، اور اللہ ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو، اور اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی۔ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکا کرتے تھے جو وہ کرتے تھے، یقیناً برا تھا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ انہیں اپنا دوست بناتے ہیں
جنہوں نے کفر کیا، یقیناً برا ہے جو انہوں نے خود اپنے لیے آگے بھیجا، جس سے اللہ ان پر ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ پر اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو ان کی طرف نازل کی گئی ایمان لے آتے تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کی عداوت میں ضرور سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پائیں گے، اور آپ اہل ایمان سے دوستی میں ضرور سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور درویش ہیں، اور یہ اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور ہمارے لیے کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اس حق پر جو ہمارے پاس آ چکا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل فرما دے۔ تو اللہ نے انہیں اس قول کے بدلے میں عطا فرمائے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں حرام نہ ٹھہراؤ جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس میں سے کھاؤ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے، حلال پاکیزہ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اللہ تمہاری لا یعنی بے مقصد قسموں پر مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ تمہارا ان قسموں پر مواخذہ کرے گا جو تم نے پختہ ارادے سے کھائی ہیں، تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں لباس پہنانا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ پھر جو یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور اسے توڑ دو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے عداوت اور بغض ڈال دے، اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، تو کیا تم ان ناپاک چیزوں سے باز آنے والے ہو؟ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور نافرمانی سے بچتے رہو۔ پس اگر تم منہ پھیرے رہو تو جان لو کہ بے شک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تو صرف واضح طور پر ہمارے احکامات پہنچا دینا ہے۔ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے کھایا پیا، جبکہ وہ اللہ سے ڈرتے رہے اور ایمان لائے، اور انہوں نے نیک کام کیے، پھر ڈرتے رہے اور آنے والے حکم پر ایمان لائے، پھر ڈرتے رہے اور انہوں نے نیک کام کیے، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ ضرور تمہیں آزمائے گا کسی قدر اس شکار سے جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہیں، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون اس سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے۔ پس جس کسی نے اس کے بعد بھی زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، احرام کی حالت میں تم شکار نہ مارو، اور جس نے تم میں سے جان بوجھ کر شکار مارا تو اس کا بدلہ ہے مویشیوں میں سے اسی کی مثل جو اس نے مارا۔ تم میں سے 2 عادل آدمی اس کا فیصلہ کریں گے۔
یہ قربانی ہوگی جسے کعبہ تک پہنچانا ہوگا، یا اس کا کفارہ مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بدلے روزے رکھنا ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا کا مزہ چکھے۔ اللہ نے وہ معاف فرما دیا جو پہلے ہو چکا، اور جو دوبارہ ایسا کرے تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ بہت غالب انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا طعام حلال کر دیا گیا، یہ تمہارے لیے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے، اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا جب تک تم احرام میں ہو، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں جمع کیا جائے گا۔ اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام امن اور بقا کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے کو اور حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کو اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلوں میں قربانی کی نشانی کے پٹے بندھے ہوئے ہیں قابل احترام بنا دیا۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ جان لو بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تو صرف واضح طور پر احکام کا پہنچانا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں بہت پسند آئے، لہذا اے عقل مندو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان گزشتہ سوالات کو معاف فرما دیا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ یقیناً تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ ان باتوں کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ اللہ نے جانوروں میں نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا، اور نہ صائبہ، اور نہ وسیلہ، اور نہ حام، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قرآن کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، کیا پھر بھی ان کی پیروی کریں گے؟ اے ایمان والو تم پر اپنی جانوں کی ذمہ داری ہے، تمہیں نقصان نہیں دے سکتا جو گمراہ ہوا جبکہ تم خود ہدایت پر ہو۔ اللہ ہی کی طرف تمہیں واپس جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو تمہارے درمیان گواہی کا معاملہ اس طرح ہو کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ جائے، وصیت کرتے وقت تم میں سے دو معتبر شخص ہوں جو تمہاری وصیت پر گواہ بنے، یا تمہارے غیروں یعنی غیر مسلموں میں سے دوسرے دو ہوں۔ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے، ان دونوں کو نماز کے بعد روکو، اگر تمہیں شک پڑ جائے تو وہ اللہ کی قسم اٹھائیں کہ ہم اس گواہی کے عوض کوئی مال نہیں لیں گے، اگرچہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے، اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ پھر اگر پتہ چلے کہ وہ دونوں گواہ جھوٹ بول کر گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان کی جگہ دو اور افراد کھڑے ہو جائیں، ان میں سے جن کا جھوٹی گواہی کے ذریعے حق مارا گیا ہے، جو میت کے قریب تر ہوں، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ یقیناً ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے، اور ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت یقیناً ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ لوگ شروع ہی میں اس کی صحیح طور پر گواہی دیں،
یا پھر وہ اس بات سے ڈریں کہ جھوٹی گواہی کی صورت میں لوٹائی جائیں گی قسمیں میت کے وارثوں کی طرف ان کی قسموں کے بعد، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور قبول کرنے کی نیت سے حکم سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس دن کا خوف کرو جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا، پھر پوچھے گا تمہاری امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا؟ رسول عرض کریں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی ساری باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ واقعہ اس دن ہوگا جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، تم اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میری نعمت یاد کرو جب میں نے روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے تمہاری مدد کی، تم گہوارے میں اور بڑی عمر میں بھی لوگوں سے بات کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے گارے سے ایک پرندے کسی صورت کا پتلا بناتے تھے اور پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادرزاد اندھے اور کوڑ کے مریض کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا تھا جب تم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور اے اللہ تو گواہ رہ کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ جب حواریوں نے کہا تھا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار دے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم تو چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل پوری طرح مطمئن ہو جائیں، اور ہم مزید یقین کے ساتھ جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان اتار دے تاکہ وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں تم پر اس خوان کو نازل کرنے والا ہوں، لیکن اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو بے شک میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہانوں میں سے ایسا عذاب کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے تو ہر عیب سے پاک ہے، مجھے یہ لائق نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو اسے ضرور جانتا، تو جانتا ہے جو میرے دل میں پوشیدہ ہے، اور میں تیری پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا، بے شک تو غیب کی ساری باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ میں نے انہیں وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگہبان تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو انہیں سزا دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی اور جو کچھ ان میں ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔